السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پنجم جماعت کے لیے اردو، اور ہماری نظم کا نام ہے صبح کے نظارے۔ اس نظم کے شاعر ہیں سعادت نذیر، پیدائش 1930 عیسوی۔ سعادت نذیر حیدرآباد کے ایک اہم شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں راگ رنگ، آبشار، تصویریں مشہور ہیں۔ انہوں نے نثر میں مضامین بھی لکھے ہیں۔ سعادت نذیر نے اس نظم میں صبح کے ماحول کی تصویر کشی کی ہے۔ صبح کے وقت باغ کا سماں بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ کلیاں چٹک کر پھول بن جاتی ہیں۔ شبنم کے قطرے سبزے اور پھولوں پر دمکتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے سارا ماحول مہکا ہوا ہوتا ہے۔ وادیاں، پہاڑ، جنگل جگمگا اٹھتے ہیں۔ ان سارے خوبصورت نظاروں کا ذکر شاعر نے اس نظم میں کیا ہے۔ آئیے بچوں، ہم لوگ پہلے اس نظم کو پڑھیں گے۔ جاگا ہے بوٹا بوٹا، چٹکا ہے گنچا گنچا۔ جاگا ہے بوٹا بوٹا، چٹکا ہے گنچا گنچا۔ چمکا ہے ذرہ ذرہ، روشن ہے گوشہ گوشہ۔ سبزہ لہک رہا ہے، کلیاں مہک رہی ہیں۔ باغوں میں ڈالیوں پر چڑیا چہک رہی ہیں۔ شبنم کا ہر چمن کو وہ آرسی دکھانا۔ پتوں کا پھر خوشی سے وہ تالیاں بجانا۔ پھولوں میں نازکی ہے، کانٹوں میں تازگی ہے۔ ہر دل میں ایک خوشی ہے، ہر سمت روشنی ہے۔ وادی، پہاڑ، جنگل ہر ایک جگمگایا۔ دریا کو جوش آیا، ساحل بھی گنگنایا۔ فطرت بہار پر ہے، دنیا نکھار پر ہے۔ ہر شے ہے خوبصورت، رنگین ہر نظر ہے۔ سچ پوچھئے تو منظر کیسے ہیں پیارے پیارے، دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے۔ جاگا ہے بوٹا بوٹا، چٹکا ہے گنچا گنچا۔ چمکا ہے ذرہ ذرہ، روشن ہے گوشہ گوشہ۔ جیسا کہ بچوں ہم اس نظم میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے صبح سویرے ہر چیز جاگ جاتی ہے۔ یہاں پر جو نئے الفاظ آئے ہیں بچوں، اس کے معنی ہے اس طرح سے بوٹا بوٹا کا مطلب ہوتا ہے کلی، کلی کلی کھل جانا، اور کونا کونا روشن ہو جانا، ہے نا۔ گنچا کے معنی بھی کلی ہوتا ہے۔ اور سبزہ لہک رہا ہے کہ باغ میں ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ کلیوں کے پھولوں کے کھلنے سے ہر طرف کلیوں کی مہک پھیل رہی ہوتی ہے۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں۔ شبنم کا ہر چمن کو وہ آرسی دکھانا کے معنی آئینہ دکھانا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو پھولوں پر شبنم گرتی ہے تو ایسا لگتا ہے گویا پورے باغ کو شبنم آئینہ دکھا رہی ہے، جس کی وجہ سے خوشی کے مارے پتے تالیاں بجاتے ہیں۔ پتوں کے آپس میں ٹکرانے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے خوشی کے مارے پتے تالیاں بجا رہے ہیں۔ پھولوں میں نازکی، یعنی پھول نازک ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت پھول کھلکھلاتے ہیں، یہ دیکھ کر تمام مخلوق خوش ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت وادی، پہاڑ، جنگل جگمگا اٹھتے ہیں، اور دریا بھی جوش مارتا ہے۔ بیٹا، دریا جوش مارنا کے معنی ہے دریا میں ہواؤں کا بہنا۔ دریا کا پانی جب ساحل سے ٹکراتا ہے تو جو آوازیں پیدا ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ساحل گنگنا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ دریا کو جوش آیا ہے، مطلب دریا جوش مار رہا ہے۔ اور فطرت کے معنی ہے دنیا۔ دنیا صبح کے وقت ہر طرف رونق ہوتی ہے، مانو ایسا لگتا ہے کہ دنیا نہایت ہی خوبصورت ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور ہر طرف بکھر گیا ہے نا بچوں۔ یہ نظم پڑھ کے آپ کو ضرور ایسا ہی لگا ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر رہے ہیں۔ اچھا بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم پھر ملیں گے اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
Please subscribe the channel and press the bell icon.